ہیلپ کر رہی تھی ان لوگوں کو جو کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اٹیک کر رہے تھے. تو اس میں ہمیں بھارت کی اسٹیٹ کی جو ہے وہ کمپلیٹ کمپلیسٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بھارت جو ہے وہ اس کا آج جو ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے, لیکن میں آپ کو متین صاحب یہ بھی بتاؤں کہ جو انٹرنیشنل اسکروٹنی ہے, جو انٹرنیشنل سینشور ہے, اس سے بھارت اب بچ نہیں سکتا. آج پوری دنیا میں دیکھیں, جب آپ بات کرتے تھے کہ جی انکریڈیبل انڈیا, تو آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جی اف دیر از اینی تھنگ انکریڈیبل اباؤٹ انڈیا, that is state sponsorship of terrorism, that is mistreatment of minorities, that is worst possible human rights violations of minorities. تو آج یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں. بھارت نے متین صاحب بہت عرصے تک اپنے آپ کو جو ہے وہ میسکریڈ کیا ایز اے وکٹم آف ٹیررزم, لیکن آج پوری دنیا جو ہے وہ یہ جان چکی ہے کہ بھارت ایک ٹیررزم کا وکٹم نہیں ہے بلکہ پرپیٹریٹر آف اسٹیٹ ٹیررزم ہے, اسپانسر آف ٹیررزم. بڑا اہم نقطہ انہوں نے کہا کہ اب جو انکریڈیبل انڈیا کا جو سلوگن تھا پوری دنیا میں, اور رائزنگ انڈیا کا جو سلوگن تھا, وہ جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. آپ اگر دیکھیں ان کے جتنے ایکشنز ہیں, ان کی جتنی پالیسیز ہیں, اور ان کی جتنی لیجسلیشنز ہیں, آپ نے یہ دیکھا جب یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ آیا, اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل کا جو رجسٹر آف سٹیزن مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا. پھر آپ کے سامنے ہے جو گجرات میں ہوا, آپ کے سامنے ہے جو دلی میں ہوا, جو دلی کا ریسنٹ پروگرام تھا. اسی طرح آپ کے بالکل سامنے ہے کہ جس طرح بری طرح سے اس وقت بھارت کے اندر تمام ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی سارے کے سارے جو ہے وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے ان میں پرمیٹ کر چکی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو بابری مسجد کے اوپر جو ورڈکٹ آیا بھارتی سپریم کورٹ کا, بالکل جی, تو وہ ساری قانون سے سمجھا جاتا. اس کے بعد سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے, اب اس کے حوالے سے جو امینڈمنٹ ہے مظاہرے ہوئے اس کے جی, اس کے خلاف دیکھیں کتنی بڑی. اچھا, اور تو اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے اندر جو امینڈمنٹ کی, اس کے اندر ابھی انڈین اسٹیٹ کسی کو بھی چاہے تو کسی ٹائم پہ بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کر سکتی ہے, یعنی آربیٹریلی کسی کے اوپر آپ وہ کر سکتے ہیں. ایون کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن لا تھا, یعنی انڈیا کا جو ایک سیکولر قسم کی ایک وہ تھا, پوسچر تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سیکولر سٹیٹ ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں اب پامال ہو گئیں, شٹر ہو چکی. اور جی ناظرین, پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ بھارتی سرکار کا بھارت کے اندر اقلیتوں کے حوالے سے کیا ایٹیٹیوڈ ہے. اور اس سے پہلے جو امریکی مذہبی آزادیوں کی کمیشن کی رپورٹ آئی, اس میں ہندوستان کے اندر جتنی ریلیجس مائنارٹیز کے ساتھ جو بھارتی سرکار کی اس وقت ٹریٹمنٹ ہے, عرفان غوری صاحب, اسے نظر انداز کر دیا گیا, اور فوکس پھر ریڈار پاکستان کے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور اس میں جو ہم اگر دیکھیں تو یہ ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ جس کے اندر پاکستان کے اوپر انڈیا کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے, اور دوسری طرف انڈیا کے اپنے اندر جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جس کے اندر اب خاص طور پہ 2019 میں جب دوبارہ یہ جو بی جے پی کی حکومت آئی, تو اس کے بعد جو ڈسکریمنیٹڈ لاز جو بنائے گئے ہیں, یعنی کشمیر والا تو ایک طرف, اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ نیشنل رجسٹر فار سٹیزنز وہ آیا پہلے آسان, وہاں پہ 2 ملین یعنی 2 پر انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ ایک فخر کرتی تھی اور دنیا کو دکھاتی تھی, وہ ساری کی ساری ان کے اندر بھی وہی انفلٹریشن اور بڑی تعداد میں وہی جو ہندواتا کی آئیڈیالوجی ہے, اس کے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. زاہد صاحب, بالکل جو امریکی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس میں ہندوستان کو ایک مرتبہ پھر نظر انداز کیا گیا, اور پھر فوکس پاکستان کے اوپر. تو بین الاقوامی حالات میں اور بین الاقوامی امور میں ہم دیکھیں تو امریکہ کے محکمہ خارجہ کی کوئی بھی رپورٹ آتی ہے تو عالمی جو منظرنامہ ہے اس کے اوپر اس کا بڑا نام ہو چکی ہے. اور اس صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈین انسٹیٹیوشن, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ورڈکٹس آ رہی, یعنی ہر وہ ادارہ, ایون جو الیکشن کمیشن انڈیا کا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی اس میں ایک ہم مثال دیا کرتے تھے کہ وہاں پہ جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ بہت حد تک ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, اور ان کی جو الیکشن کمیشن ہے وہ بڑا, لیکن وہ جو اب ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی جو صورتحال دیکھی, اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کے جتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز تھے جن کے اوپر لگا دیا گیا.
ہندوستان نظر انداز اور فوکس میں پاکستان، یہ اتنی بڑی بڑی وائلیشنز ہیں جن کا ذکر زاہد حفیظ چودھری صاحب نے کیا، لیکن امریکی جو مذہبی آزادیوں کے بارے میں کمیشن کی رپورٹ تھی اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ جی متین صاحب، یہ اس میں دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نہ صرف یہ، اس سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو کشمیر پہ جو ہوا آج 515 دن میں دیکھ رہا تھا ہمارا وہ جو کلاک لگا ہوا ہے کرفیو کلاک، 515 دن ہو چکے ہیں. اور اس کے اوپر اگر کوئی رپورٹ آتی بھی جیسے لاسٹ ایئر کی آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی دیکھیں، جو وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود انٹرنیشنل کمیونٹی اتنی اس طریقے سے سینسٹائز نہیں ہے. اور یہ خطرناک ڈیولپمنٹس ہیں جو آج کے بھارت میں ہو رہی ہیں، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا متین صاحب ضرور نوٹس لینا چاہیے. جی بالکل. ناظرین، اس سے آگے ہم بات کریں گے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کن کن فورمز کے اوپر جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے جو امریکی مذہبی آزادیوں کے کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس میں جو بھارت کی اقلیتوں سے متعلق ان کے حقوق کی وائلیشن ہے اس سے کیوں نظر انداز کیا گیا. لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو اس کے ساتھ جو سوال جس کا جواب ابھی آپ نے وہ دینا کہ اوورآل ہندوستان کے اندر جو مائنارٹیز ہیں جن میں سے کرسچنز اور سب سے بڑی جو اقلیت ہیں وہ مسلمان ہیں، اس وقت ان کے کیا حالات ہیں؟ کچھ اس پہ روشنی ڈالی ہے چونکہ ساؤتھ ایشیا کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے. جی متین صاحب، اس وقت انتہائی خراب حالات ہیں جی. کمیونٹیز جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے اس وقت زندگی جو ہے وہ آج کے بھارت میں انتہائی مشکل کر دی گئی ہے. انڈر دا کرنٹ انڈین لیڈرشپ بھارت جو ہے وہ ایک ٹوٹل جو ہم کہتے ہیں جی میجورٹیرین اسٹیٹ کی طرف جو ہے، اور ہندوتوا کا ان کا جو ایجنڈا ہے اور یہ جو آئیڈیالوجی ہے، بھارت پوری طرح